بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں مسلمان اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو چند چیزیں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، البتہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو اعتکاف نہ ہوگا۔ اعتکاف کے لیے عموماً 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اعتکاف کے 4 ارکان ہیں۔ اعتکاف کا پہلا رکن نیت ہے، البتہ اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے نیت کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر نیت نہیں ہوگی تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا دوسرا رکن اس شخص کا ہونا ضروری ہے، جب تک اعتکاف کرنے والا نہیں ہوگا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا تیسرا رکن مسجد کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ مسجد کے بغیر کسی جگہ پر ویسے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ اس طرح اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف کا چوتھا رکن اس شخص کا مسجد میں رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ شخص دوران اعتکاف مسجد میں نہیں رہتا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے چند شرائط ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ اعتکاف صرف مسلمانوں کی عبادت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا ذہنی توازن ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ہوش و حواس قائم نہ ہوں گے اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر وہ اللہ کا دیوانہ ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ نمبر 3 یہ واجب اور سنت اعتکاف دونوں کے لیے روزہ رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا۔ روزے کے بنا اعتکاف ادھورا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ عورت کے اعتکاف کے لیے عورت کا حیض اور نفاست سے پاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 5 عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوگا، مسجد میں نہیں۔ نمبر 6 بلوغت اعتکاف کے لیے شرط نہیں، البتہ نابالغ اچھے برے کی تمیز کا شعور رکھتا ہو تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ مسجد کی اہمیت اور مقام کے لحاظ سے اعتکاف کے ثواب کے درجات مختلف ہیں۔ ثواب کے اعتبار سے مساجد کا عام درجہ محلے کی مسجد ہے، اس کے بعد جامع مسجد کا اعتکاف کا درجہ ہے، جس میں باقاعدہ نماز جمعہ ہوتی ہو۔ اس سے بڑھ کر بیت مقدس کے اعتکاف کا درجہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر مسجد نبوی کا اعتکاف ہے۔ سب سے افضل درجے کا اعتکاف مسجد حرام کا اعتکاف ہے، کیونکہ یہ مسجد کعبہ کی نسبت کی وجہ سے روئے زمین کی تمام مساجد سے افضل درجہ رکھتی ہے۔